ادھر کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. سامعین حضرات، پچھلے درس میں ہم نے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں سن اور سمجھ رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی بہلاتی ہے، پھسلاتی ہے تاکہ وہ ان سے غلط کام کر بیٹھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس بری حرکت سے بچا لیا. سامعین حضرات، اب اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، پورے مصر کے اندر جو عزیز مصر کی بیوی زلیخا ہے اس کا نام بدنام ہونے لگتا ہے. اس وقت مصر کی ہر ایک عورت کی زبان پر صرف زلیخا کا نام ہوتا ہے کہ بھئی کیسی عورت ہے کہ وہ اپنے ہی غلام پر عاشق ہو گئی. تو یہ بات اس عورت کے کانوں پر پڑتی ہے تو وہ ایک خصوصی میٹنگ تمام عورتوں کے ساتھ کرتی ہے، بلوا بھیجتی ہے مصر کی تمام عورتوں سے، خاص طور پر جو خوبصورت ہوتی ہیں، ان کو بلا کر اپنے محل میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھتی ہے. چونکہ میں غلط نہیں ہوں، تم بھی اگر ہوتی تو یہی کام کرتی. ان کو احساس دلانے کے لیے کیا کرتی ہے کہ تم کچھ پھلوں کو اپنے ہاتھ میں لو اور ایک ہاتھ میں چاقو لے لو. تو جب پھلوں کو اور ہاتھ میں چاقو کو دونوں لے لیتی ہیں عورتیں، اسی وقت یوسف علیہ السلام کو بلوا بھیجتی ہے. جیسے ہی یوسف علیہ السلام داخل ہوتے ہیں اس محفل میں، تو وہ جو عورتیں چاقو سے پھل کاٹنے والی تھی، یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھتی ہے اپنا ہوش کھو بیٹھتی ہیں. اس قدر فدا ہوتی ہے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پر کہ وہ پھل کی بجائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں. اتنا نور یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نظر آتا ہے ان کو، اتنی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کی ان کو دکھتی ہے. اور سب کے سب کہہ اٹھتی ہے کہ ہم نے آج تک ایسا خوبصورت نوجوان کبھی دیکھا ہی نہیں. کچھ عورتیں کہتی ہیں ارے یہ تو انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے، یہ بہت بڑا انسان ہے، بہت خوبصورت انسان ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو فرشتہ ہے. ایسا لوگ باتیں کرنے لگتی ہیں. تو عورت کہتی ہے کہ تم جو میرے پیٹھ پیچھے باتیں کر رہی تھی کہ غلام پر زلیخا جو دل دے بیٹھی، یہ غلام کوئی معمولی غلام نہیں بلکہ اس کی خوبصورتی ایسی تھی، اسی لیے میں نے ہی اس کو یہ کام کرنے پر ابھارا. اس وقت تو بچ گیا، لیکن اگر یہ میری بات آج نہیں مانے گا تو یقیناً یہ کیا ہے، سزا پانے والوں میں سے ہو جائے گا، میں اسے سزا دوں گی. محترم صاحب حضرات، یوسف علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں، اے اللہ پچھلی بار تو نے مجھے بچا لیا، اب یہ عورت ضد پر آ گئی ہے، چیلنج کر رہی ہے پورے عورتوں کے اندر کہ آج اگر یہ بات میں نہیں مانا تو میں کسی نہ کسی طریقے سے اسے پھنسا دوں گی اور تم سب گواہی دینا اس کی. ایسی بات کر رہی ہے میرے اللہ. میں سمجھتا ہوں میرے مالک اس محفل سے، اس برے کام سے میرے لیے قید خانہ ہی بہتر ہے، میرے لیے جیل ہی بہتر ہے. کم سے کم یہ مجھے آ کر یہ گندے کام کو ابھارے گی تو نہیں. میں جیل میں رہوں گا تو کم سے کم اس سے پیچھا تو چھوڑ جائے گا میرے مالک، بس تو مجھے قید خانے میں ڈال، یہ بہتر ہے. یہ خود یوسف علیہ السلام اس سے بچنے کے لیے، اس گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کر دیتے ہیں. اور عزیز مصر بھی یہ چاہتا ہے کہ یوسف کچھ دن جیل میں رہے، قید خانے میں رہے، نہیں تو پوری عورتیں پورے مصر میں اور اپنی بیوی کا نام خراب کر دیں گی. اس لیے بہتر ہوگا کہ یوسف کچھ دن جیل میں رہے تو یہ بہتر ہوگا. یہ ان کے دماغ میں آتا ہے. تو عزیز بھی کیا کرتا ہے، مصر بھی کیا کرتا ہے، وہ منتری یوسف علیہ السلام کو جیل میں داخل کر دیتا ہے.
تو ایک لمبا عرصہ یوسف علیہ السلام گنہگار نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کے اوپر ظلم سہتے رہتے ہیں، ایک قید خانے میں رہ کر بس دن کاٹتے رہتے ہیں۔ محترم سامعین، کبھی کبھار انسان حق پر ہونے کے باوجود بھی قید خانہ جاتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے تو آگے کی بہت بڑی سوچی تھی، یا وہ حالات ایسے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بہت برا ہو رہا ہے، لیکن آنے والے حالات یوسف علیہ السلام کو اتنے اچھے اور اتنے روشن ہونے والے تھے کہ خود یوسف علیہ السلام بھی اس سے باخبر تھے، بے خبر تھے۔ بہت مسئلہ ایک عرصہ گزرتا ہے، یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہے، جیل میں ہے، اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اپنی بے گناہی کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ میری بے گناہی ثابت ہو جائے اور میں رہا ہو جاؤں۔ یہ بھی انسان امید رکھتے ہیں یوسف علیہ السلام۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں دو اور قیدی جیل میں رہتے ہیں۔ جس جیل کے اندر ایک روم تھی، اس روم کے اندر یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو لوگ اور بھی موجود تھے۔ اچانک ایک رات کیا ہوتا ہے، وہ دونوں انسانوں کو ایک ایک خواب ملتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو دونوں کے دونوں قیدی جو ہیں یوسف علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر تو تھے ہی۔ ایک بزرگ انسان ہے، سمجھ کر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آج ہم نے بڑے عجیب خواب دیکھے ہیں۔ وہ کہتا ہے دوسرا، ہاں میں نے بھی ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ تو دونوں کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے بڑے عجیب خواب دیکھے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں گے تو بہتر ہوگا، آپ علم والے رکھتے ہیں اور اتنا اخلاق اچھا ہے آپ کا، ہو سکتا ہے آپ اس کی کچھ تعبیر کر دیں۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں بالکل تعبیر کروں گا، آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ دوپہر کا جو کھانا آنے والا ہے، وہ دوپہر کے کھانا کھانے سے پہلے، کھانا آنے سے پہلے ہی میں اس کی تعبیر آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ خواب کیا تھا؟ خواب یہ تھا محترم صاحب حضرات، ایک انسان جو کہ وہ قیدی تھا، اسے خواب یہ گرا تھا کہ وہ اپنے خواب میں دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو کہ وہ انگور کے درخت کے اندر انگور کو توڑ رہا ہے۔ انگور کی بیلی ہے، اس بیلی سے انگور کو توڑ رہا ہے، اس کو نچوڑ رہا ہے۔ یہ ایک انسان کی خواب۔ دوسرا انسان وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میں کچھ روٹیاں میرے سر کے اوپر لے لیا ہوں، ایک روٹی کی چنگیری ہے، روٹی کی ٹوکری ہے، اس روٹیوں کو میں اپنے سر پہ ڈھو رہا ہوں، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ چیل کوے آ رہے ہیں، ان روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ پتہ نہیں اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم میں سے اس کا خواب جو اپنے خواب میں انگور کو توڑا اور اس کو نچوڑ رہا تھا، اس کے لیے خوشخبری ہے، تو ساقی بنے گا عزیز کا، یا پھر تو ساقی بنے گا بادشاہ کا۔ ساقی مطلب شراب کو تیار کرنے والا۔ اس دور میں شراب حرام تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے وقت بھی شراب حلال تھی، صحابہ کرام بھی شراب پیا کرتے تھے۔ کب؟ حلال ہونے تک۔ جب حرام ہو گئی تو صحابہ کرام نے پورے مدینہ میں شرابوں کے جتنے بھی بیرل وغیرہ جتنا بھی تھا سب کچھ پھینک دیا تھا، آپ کو معلوم ہے ہوگا۔ تو یہ شراب پلانے والا کام کرے گا تو، اور بادشاہ کو بھی پلائے گا تو، اتنا بڑا کام تجھے دیا جائے گا، ایسی نوکری تجھے لگ جائے گی۔ تو خوش ہوتا ہے۔ یہ بادشاہ کو اپنے ہاتھوں سے شراب پلانا بہت بڑا کام ہے، اور اس کی بڑی تنخواہ ملتی ہے، اور ایک انسان کا اسٹیٹس بن جاتا ہے کہ بھائی بادشاہ کے ہاتھ کے نیچے کام کرتا ہے، تو خوشی خوشی ہو گئی۔ اب وہ انسان جو اپنے سر کے اوپر جو روٹیاں رکھا ہوا تھا چنگریوں میں، ٹوکری میں، اور پرندے نوچ کر کھا رہے تھے، اس سے کیا مراد ہے یوسف علیہ السلام بتائیے گا؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی بات ایسی ہے، تجھے بہت جلد سولی دی جائے گی۔ سولی ایک سزا ہے، جس طریقے سے پھانسی ہوتی ہے ویسے ایک سزا ہے، سولی دی جائے گی تجھے، اور جب تجھے سولی دی جائے گی تو تیرے سر کو، تیرے جسم کو پرندے جو ہیں نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ کے سامنے بات کھولنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے خواب کو لے کر ذرا پریشان نہ ہوں۔ خواب کبھی کبھار آپ کے ذہنیت کے حساب سے ہو سکتے ہیں، جو آپ زیادہ سوچتے ہیں وہی آپ کو خواب ملتا ہے۔ کوئی نوجوان کو بلٹ گاڑی لینا ہے، وہ دماغ میں رات بھر بلٹ ہی چلائے گا،
کبھی انجمن میں چلائے گا، کبھی بیجاپور جائے گا بلیٹ لے کر، کبھی علی مٹی جائے گا، یہی دماغ میں آئے گا. یہ نہ اللہ کی طرف سے نہ شیطان طرف سے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی خیالی چیز ہے، وہ ہمیشہ سے بلیٹ ہی آ رہی ہے خواب میں. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی ایک کسان ہے بیچارہ، وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی کل فصل لہلہا اٹھے تو اس کے دماغ میں صرف فصل ہی فصل ہوگی، ہے نا؟ جو انسان سوچتے رہتا ہے وہی چیزیں آئیں گی انسان. اس لیے آپ زیادہ پریشان نہ ہو. ہاں کچھ خواب ہو سکتے ہیں جس کی تعبیر بن سکتی ہے، لیکن خواب کی تعبیر یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. یاد رکھیے، آپ کسی 5 وقت نماز پڑھنے والے کو اگر بولے مولانا تمہیں نماز پڑھنے والے، تمہیں بیان دینے والے یا خواب کی تعبیر کیا ہے پوچھیں گے، وہ نہیں بتا سکے گا آپ کو، چاہے کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو. اکا دکا بتا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے ہم اس سے دور رہیں، کیونکہ خواب کی تعبیر یہ معمولی بات نہیں ہے، اور ایک ہی خواب کی تعبیر الگ الگ ہو سکتی ہے. سنیے گا دھیان سے میری بات کو، ویسے تو آپ توجہ دے رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے غالب بن حسن بصری کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا شاید، اللہ والا، یا ایک ایسے اللہ والے جو بہت بڑے تقوی والے تھے، بڑے علم کا سمندر ان کے پاس موجود تھا، بہت بڑا علم تھا ان کے پاس. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت برسوں کی بات، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کی بات ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ آج سے 500 سال پہلے یا پھر 800 سال پہلے کی بات، سمجھ لیجیے 1000 سال کے اندر. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دین کا کام کرتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے. تو وہاں ان کو ملنے کے لیے ایک انسان آتا ہے، کہتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے مجھے بتائیے. پوچھتے کہ کیا خواب دیکھا تم نے؟ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں سویا ہوا ہوں اور میری کھاٹ کے نیچے آگ ہے. اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں وہ عالم صاحب کہ بھائی خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑی نعمت سے نوازنے والا ہے، مال و دولت سے نوازنے والا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ ترقی دینے والا ہے. اچھا، تو کچھ دنوں کے بعد ایسا ہی ہوا، اس انسان کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، خواب کی تعبیر سچی ہو گئی. ٹھیک ہے، 2-4 مہینے جاتے ہیں، ویسا ہی وہ عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے ہی ایک انسان آتا ہے، کہتا ہے کہ میرے صاحب، اے عالم صاحب، اے حافظ صاحب، میں ایک خواب دیکھا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ پوچھتے ہیں کیا دیکھا تم نے خواب میں؟ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سویا ہوں کھاٹ پر اور کھاٹ کے نیچے آگ ہے. سیم خواب پہلے والے انسان نے کہا تھا، ویسے ہی خواب میں بولتا ہے. کہتے ہیں کہ اچھا، اور نہیں بس اتنا ہی کہ بھائی جتنا ہو سکے اتنا تم بچ کے رہو، اپنے قدم کو سنبھال کے رکھو، ہو سکتا ہے تم بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خواب ایک ہی گرا ہے، پہلے والے کو بھی کھاٹ کے نیچے آگ دکھائی دی تھی، اب جو آیا ہے اسے بھی آگ دکھائی دی کھاٹ کے نیچے. بازو میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی جو اس وقت بھی تھے اب بھی تھے، اور ہر ایک انسان کے ساتھ جو حافظ عالم صاحب رہتے ہیں، اچھے انسان والے، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے دین کا علم سیکھنے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے. وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ 2 انسان جانے کے بعد. عالم صاحب بات ایسی ہے کہ 2-4 مہینے پہلے ایک آدمی آیا تھا، سیم خواب گرا تھا اسے، لیکن آپ نے اسے کہا کہ تجھے اللہ بہت بڑی نعمتوں سے نوازنے والا ہے، اور نواز بھی دیا اللہ نے اسے، ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے. اور ویسا ہی سیم ایک قصہ ہوا، آج ایک انسان آیا آپ کے پاس اور یہی خواب بتایا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے بہت بڑی مصیبت پہنچنے والی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ایک ہی خواب کے کیسے تعبیر نہیں کر سکتے 2 آپ؟ تو دیکھیے گا وہ کیا کہتے ہیں بزرگ. کہتے ہیں جب وہ آدمی پہلی بار جب 2-4 مہینے پہلے آیا تھا میرے پاس، اس نے جو خواب میں بتایا کہ میرے پلنگ کے نیچے کھاٹ کے نیچے آگ دیکھا میں نے، اس وقت سردی کا موسم تھا، ٹھنڈی کا موسم چل رہا تھا اس وقت، اور ٹھنڈی کے اندر ہر کوئی انسان آگ چاہتا ہے. اسکول کے بچے جب اسکول جاتے ہیں، اسکول چلنے سے پہلے وہاں کچھ کچرا لا کر آگ لگا کر سینکتے رہتے ہیں، ہے نا. ہمارے کچھ نوجوان بھی بازار میں جاتے ہیں فجر نماز کے بعد، جو ضروری سمجھتے ہیں چائے پینے کا، وہاں جا کر بھی میونسپلٹی والے کچرا جاتے ہیں، وہاں بھی جا کر آگ لگا کر ہاتھ سینکتے بیٹھے رہتے ہیں. ہر ایک کو آگ پسند ہوتی ہے، کب؟ ٹھنڈی کے موسم. اپنے گھروں کے اندر ہیٹر لگا دیتے ہیں کچھ لوگ پیسے والے، کچھ لوگ سعودی کی رقم جو آپ کما کر لائے ہیں سعودی عرب سے، اس سعودی کی رقم کو اڑنے کا سوتے ہیں تاکہ گرمی پیدا ہو. تو ٹھنڈی کے موسم میں آگ ہر کسی کو چاہیے ہوتی ہے، سکون کا ایک ذریعہ ہوتی ہے سردی کے موسم میں. تو وہ سردی کا موسم تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑی نعمتوں سے نوازنے والا ہے. اب وہی وہ انسان جو بعد میں 4-5 مہینے کے بعد میں، وہ بہت گرمی کا موسم تھا،
سورج بہت قریب تھے، لیکن سورج کا ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا، ہو سکتا ہے اس وہاں کے دور میں 50-52% ہوگا سیلسیس، جیسے آج بھی مکہ کے اندر گرمی کے اندر 52 ٹیمپریچر جاتا ہے وہاں پر، دبئی کے اندر یہاں پر 60 ٹیمپریچر بھی آتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہاں پر ایسا ٹیمپریچر آیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جو یہ موسم ہے یہ دھوپ کا موسم ہے، دھوپکالے کا موسم ہے، یہاں گرمی ہے، اور گرمی کے اندر آگ لائیں گے تو اور کیا ہوگا، انسان کو پریشان ہو جائے گا نا۔ اسی لیے یہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ انسان اور پریشان ہونے والا ہے، اوپر سے بھی گرمی نیچے سے بھی گرمی، پہلے سے پریشان اور پریشانی آ سکتی ہے اس کو، میں نے یہ تعبیر کی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ دونوں باتیں اس لیے بتائی ہے کہ آپ معصوم انسان ہیں۔ بیان سن کر یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کی تھی، آپ کسی داڑھی چھوڑے والے انسان کو پکڑیں گے اور وہ آپ کو بیوقوف بنائے گا تو اچھی بات ہے، اور آج کل لوگ تو بیوقوف بنانے کے لیے داڑھی بھی چھوڑے ہوئے، جوبہ بھی پہنے ہوئے، ایسے لوگوں کی تو کمی نہیں ہے آج کے دور کے اندر، سمجھ رہے، دھندا کھول کے بیٹھے ہیں، اور ہم بیوقوف بنتے ہیں ان کی حالت میں آ کر، ان کے کاموں ان کی باتوں میں آ کر۔ کتنے لوگ اپنا دھندا چالو کر بیٹھے اس کام کے لیے، چھوٹی موٹی ایک تعویذ دے لیے، چپکا دیا، لے لیے 200-300 روپیہ۔ کوئی انسان تو پانی کی بوتل جمع کر کے رکھا ہے تاکہ کوئی آئے تو دعا پڑھنے کے لیے پانی بھی میں اپنی طرف سے دے دوں، اس کی بھی 20 روپئے نکال دوں۔ یہ ایسے دھندے کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، تو اسی لیے آپ اپنے خواب کے بارے میں زیادہ فکر نہ کریں۔ اچھا خواب ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے خواب تو اچھا دکھا دیا ہے، میرے مالک تو مجھے جو نعمتیں نوازنا چاہتے ہیں میرے مالک مجھے نواز مت، تیری نعمتوں کا سوال کرنے والا ہے۔ برا خواب آپ کو آیا تو اٹھے، اللہ سے دعا کرے، میرے مالک برا خواب میں نے دیکھا ہوں، اے اللہ کوئی بھی شر کوئی بھی مصیبت مجھے نہ آئے، میں تو سے دعا کرتا ہوں میرے مالک، یہ کہہ دیا۔ جیسے خواب پڑا اٹھے، نیند میں ہے آپ نیند میں ہی کہہ دیا، ضرور نہیں وضو کر کو آؤ نماز پڑھ دعا کو، نہیں، نیند میں اٹھ گئے آپ، اچھا خواب دیکھا الحمدللہ کہے اور نعمتوں کا سوال کرے اللہ سے۔ برا خواب گرا تو فوراً اٹھے، اگر آپ کی آنکھ کھلی ہے تو فوراً کیا ہے، استغفر اللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان پڑھے، اور اللہ سے کہے میرے اللہ میں برا خواب دیکھا ہوں میرے مالک، تو مجھے اس برے خواب کے شر سے بچا، کوئی بھی مصیبت آ رہی ہے میرے مالک تو اس مصیبت کو روک دے مالک تیرے فضل و کرم سے، یہ دعا کرے، بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ خواہ مخواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کو اچھا ہونے والا ہے انشاءاللہ وہ ہو کر ہی رہے گا، اور برا ہونے والا ہے تو آپ کی دعا یہ کام کر سکتی ہے کہ آپ کی برائی کو روک سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تقدیر کو بدلنے والی صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے آپ کی اور میری دعا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دعا کریں گے تو انشاءاللہ مصیبت ٹل ہی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں آگے کیا ہوتا ہے وہ سب چیزیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی باتیں آج نصیحتاً آئی ہیں مجھے آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔